دے دیا ہے اور جو آصف حسین ہیں وہ اس وقت جو ہے اسپیشل سیکرٹری 1 کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور آصف حسین جو ہے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن اور عمر حمید کی عدم موجودگی میں بطور سیکرٹری جو ہے خدمات سر انجام دیں گے. جی بہت شکریہ. سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کے مستعفی ہونے کے بعد اسپیشل سیکرٹری آصف حسین کو سیکرٹری الیکشن کمیشن کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف ہمیں اس خبر کی ڈیٹیلز دے رہی تھی. ایک بار پھر اہم خبر سے متعلق آپ کو بتائیں، آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی کی مدت کے کیس کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا. سپریم کورٹ کا کورٹ روم نمبر 1 کھول دیا گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہم بتا رہے تھے، اس کا جو کرکس ہے اور اس کا جو ایسنس ہے اس کیس کا وہ یہی ہے کہ جو نااہلی کی مدت ہے اس کا تعین جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے کر دیا ہے، یعنی 5 سال، وہ تصور کیا جائے گا یا پھر 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی دیکھی جائے گی. تو اسی کے ارد گرد یہ محور ہے جس کے ارد گرد یہ سارا کیس گھمائے. اور جیسے آپ کو بتا رہے تھے ہم کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے الیکشن کے تناظر میں بھی، کیونکہ بہت سے سیاسی رہنما اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کو 62(1)F کے تحت نااہلی کا سامنا ہے اور اس کی مدت سپریم کورٹ نے تاحیات کر دی ہے. تو وہ کنٹیسٹ کر پائیں گے یا نہیں. اور میاں نواز شریف سے متعلق بھی جو کاغذات پر اعتراض لگایا گیا تھا اس میں جو مین اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ نااہلی کی مدت تاحیات ہے. تو میاں نواز شریف کو اس میں یہ جو ایشوز ریز کیے گئے، جو اعتراضات لگائے گئے، اس میں یہ مین اعتراض ہے کہ نااہل انہیں تصور کیا جائے اور ان کے ریجیکٹ کیے جائیں کاغذات. تو اس سے متعلق خبر یہ ہے کہ ٹرائیبیونلز ابھی اس فیصلے کا یہ بتایا گیا کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا فیصلہ سناتے ہیں 62(1)F کے تحت نااہلی سے متعلق، اور اس فیصلے کی ہی روشنی میں ٹرائیبیونل میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کسی کو نااہل یا اہل ڈکلیئر کیا جائے، الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات ایکسپٹ کیے جائے یا کاغذات ریجیکٹ کیے جائے. تو ہر تناظر سے، یعنی ملک کے جو حالات و واقعات ہیں اس وقت الیکشن کو لے کر، سیاسی ماحول جو ہے اس تناظر میں بہت ہی اہم یہ کیس کی سماعت تھی. اس کیس کو ٹیک اپ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور آرٹیکل 62(1)F یعنی آرٹیکل 62 جو ہے آئین کا، اس کی تشریح سپریم کورٹ نے یہ کی تھی گزشتہ کیسز میں، میاں نواز شریف کے کیس میں اور ایک دو دیگر کیسز میں بھی، کہ آرٹیکل 62 کے تحت 62(1)F کے تحت جو نااہلی ہوگی وہ تاحیات نااہلی ہوگی. اور اس کی ڈیفینیشن یہ کی گئی تھی کہ ایک بار اگر کسی نے جھوٹ بولا یا مس ڈکلیریشن کی یا پھر صادق اور امین کی ڈیفینیشن پر وہ پورا نہیں اترا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے وہ صادق اور امین نہیں رہتا. اور اس پر یہ ریمارکس اب جو یہ سماعت ہوئی ہیں ریسنٹلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، تو اس میں یہ ریمارکس بھی آئے جج صاحبان کی طرف سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سنگین جرائم کا مرتکب ہو وہ الیکشن لڑ سکے، اور محض یہ کہ مس ریپرزنٹیشن کی گئی ہے یا پھر وہ دیگر جو معاملات ہیں جن کی نوعیت سنگین نہیں ہے اس میں اگر کوئی انوالو ہے یا کوئی معافی مانگ لیتا ہے، معافی کا بھی دروازہ کھلا ہے. یہ بھی ریمارکس چیف جسٹس کی طرف سے آئے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو تاحیات نااہل کر دیا جائے؟ ایک سیاسی جماعت کے رہنما کو عوام تک جانے کے لیے یا پارلیمان میں عوام کی آواز بلند کرنے کے لیے اس کو روکا جائے، اس کے دروازے بند کیے جائیں. تو یہ بھی، اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اور اس کو بھی، اس نقطے کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس پر ڈیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا وہ حق کیسے چھینا جا سکتا ہے. ایک ووٹر کا حق بھی کہ وہ سیاسی جماعت کے رہنما کو منتخب کرے اور وہ ووٹ کرے، اور اس شخص کا بھی جو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ عوام کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے پارلیمنٹ میں. اس نقطے پر بھی بہت زیادہ توجہ دی گئی تھی، غور کیا گیا تھا. اس پر ریمارکس بھی آئے کہ جو پارلیمنٹ ہے یہ منتخب نمائندوں کا ایوان ہے اور ملک کے 22 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیشن اس پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، وہ سیاسی جماعت کے رہنما کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو لیجسلیشن کرتے ہیں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اسی کی روشنی میں جو لیجسلیشن کی گئی تھی 62(1)F کے تحت قانون بنا کر 5 سال کی مدت کی گئی تھی، تو اس کو ویٹیج دیا جا رہا تھا. تو مختلف قسم کے جو ریمارکس آئے تھے ان سماعتوں پر یہ دیکھا گیا تھا ان کو.